پیارے بچوں، کالے کوے نے ایک جنگل میں اپنا گیسٹ ہاؤس بنا رکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ڈھابا بھی کھول رکھا تھا۔ اس کے ہوٹل میں زیادہ پنچھی نہیں آتے تھے۔ کوئی بھی پنچھی دور سے آتا اور اس کو دیر ہو رہی ہوتی تو وہ اس کے ہوٹل میں رک جاتا تھا۔ اس طرح سے اب اس کے ہوٹل میں کوئی بھی پنچھی نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے کالا کوا بہت پریشان رہتا تھا کہ میرا کاروبار تو بند ہونے والا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس وجہ سے کالو کوا بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کاروبار چلتا تھا۔ اس طرح سے وہ ایک دن بہت پریشان بیٹھا تھا تو سوچنے لگا، ارے یار، میرے ہوٹل میں کوئی آتا تو ہے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے اپنا ہوٹل چلاؤں۔ نہ ہی اناج ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی بھوجن، نہ کوئی چیز، نہ کوئی فروٹ۔ میں ایسے تو بھوکا مر جاؤں گا۔ کافی دنوں سے میرے ہوٹل میں رہنے کے لیے ایک پنچھی تک نہیں آیا ہے جو مجھے اناج دے دے۔ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا وہ کہ وہاں پہ رانو چڑیا آتی ہے جو کہ اس کی بہت اچھی دوست ہوتی ہے۔ ارے کالو کوے، اب کس چیز کی اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ کالو بھائی، کیوں اتنے پریشان ہو آپ؟ ارے بہنا، میں کیا بتاؤں تمہیں، اتنے سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا کام اچھا خاصا چل رہا ہے، اب پتہ نہیں کیوں یہ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، تم ٹینشن نہیں لو، ہم ہر جگہ پہ پوسٹرز لگوا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ جنگل میں ہر جگہ پہ پوسٹر لگوا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پنچھی یا کوئی بھی یہاں پہ رہنے کے لیے آئے تو ان کو یہ کالو کوے کے ہوٹل کا پتہ چلے رستہ، اور وہ پھر کالو کوے کے ہوٹل میں آ کے رہنا شروع کر دے۔ یہ سوچ کر وہ ہر جگہ پوسٹر لگا دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کالو بھیا، اب آپ ٹینشن نہ لیں، اب آپ کے پاس بہت دور دور سے پنچھی آیا کریں گے۔ ہمیں تو جا کے اپنے ہوٹل کی ساری مینجمنٹ کو اچھا کرنا چاہیے تاکہ سارے پنچھی وہاں پر خوش ہو کر جائیں۔ اس طرح ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ بہت سے پنچھی جنگل میں گھوم رہے تھے اور رہنے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا ان کا۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں کالو کوے کے ہوٹل کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان پوسٹروں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اب یہاں کالو ہوٹل میں ہی رکیں گے۔ ایک کبوتر بولتا ہے، چلو پنچھیوں، ہم جا کے پورے جنگل میں ڈھونڈتے ہیں کہ کالو ہوٹل کہاں پر ہے، پھر وہاں پر ہم رات گزاریں گے کیونکہ رات بہت اندھیری ہو گئی ہے اور ہمارا آگے جانا امپوسیبل ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے، جس وجہ سے آج رات ہم کسی کے ہوٹل میں گزاریں گے، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر سارے کبوتر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آخرکار کالو کوے کا ہوٹل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہاں پر کالو کوا سو رہا ہوتا ہے۔ ارے کالو بھیا، کالو ہوٹل والے بھیا، اٹھو۔ جی پنچھیوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ارے کالو کوے، ہم مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دور جانا ہے، ہمیں رات ہو گئی ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا ہے، جس وجہ سے ہمارا اڑنا مشکل ہو گیا ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہمیں روم چاہیے، ہمیں اتنے سارے روم چاہیے کہ ہم سب لوگ اس میں آ جائیں۔ جی میرے پاس 10 روم ہیں، آپ لوگ کتنے ہو؟ ہم لوگ بھی 10 ہی ہیں، تو ہمیں 10 روم چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے روم تیار کرواتا ہوں، آپ لوگ جاؤ اور ریسٹ کرو۔ ٹھیک ہے کالو بھیا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دینا، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، صبح سے ہم اٹھتے آ رہے ہیں اور ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے،
پلیز جلدی سے کھانے کا انتظام کریے گا، اور روم میں ہر چیز موجود ہے نا؟ جی جی کبوتر بھیا، کھانے کا انتظام ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہیں لیں، اور آپ جائیں آپ کے کمرے میں فروٹس بھجواتا ہوں۔ فی الحال آپ فروٹس وغیرہ کھائیں، اور تھوڑی دیر تک آپ کو کھانا بھی تیار ملے گا۔ یہ کہہ کر کبوتر بولتا ہے، ٹھیک ہے کالو بھیا، ہم جا کے ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا دیر آرام کرتے ہیں، پھر آپ ہمیں کھانا بھی بھجوا دیجیے گا یا ہمیں بلا لیجیے گا، ہم کھا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر کالو کے پاس رانو چڑیا آتی ہے اور پھر، کالو بھیا کیا ہوا ہے؟ ارے بہنا، ہمارے پاس 10 مہمان آئے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، چلو چل کے کھانے کا انتظام کریں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا انتظام اچھا نہیں ہے۔ ارے بھائی تم ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں کھانے کا انتظام کر لوں گی۔ پھر یہ کہہ کر کالو کوے اور رانو چڑیا نے مل کے کھانے کا انتظام کر لیا۔ ارے بھیا کھانا کیسا بنا ہے؟ میں نے ٹیسٹ کیا ہے رانو چڑیا، کھانا تو بہت ہی لذیذ بنا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے، ان کو آئی ہوپ کہ ان کو بہت پسند آئے گا۔ چلو ہم یہ کھانا لے جا کر ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ سفر سے آئے تھکے ہارے ہیں، جلدی سے یہ کھانا کھائیں اور ریسٹ کریں، اور پھر وہ لوگ رات یہیں پہ گزاریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم کیسے پورا کریں گے، کیونکہ میرے ہوٹل کا انتظام اتنا اچھا نہیں ہے۔ ارے بھائی تم ٹینشن نہیں لو کالو کوے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو، ہم ہے نا مل کے رات گزار لیں گے۔ چلے ہم یہ کھانا ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ کھائیں اور ریسٹ کریں۔ یہ سوچ کر رانو ہر کسی کے روم میں جا کے ان کو کھانا دینے لگتی ہے، اور کالو کوا دونوں مل کر ان کو کھانا پروستے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی لذیذ بریانی بنائی ہوتی ہے اور سارے کبوتر بہت ہی ان کے کھانے کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ رانو کے چڑیا کھانا بنانے میں بہت مشہور تھی، اور وہ جنگل کے سارے پنچھیوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی بنواتا تو وہ بہت اچھے اور مزے سے ان کے لیے کھانے بنواتی تھی۔ چلو کالو کوا بھائی، چلو ہم ان کو کھانا دے آتے ہیں ان کے کمروں میں ہی، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ باہر نہ آئیں، وہ پہلے ہی بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہمیں کھانا دینا چاہیے ان کو تاکہ وہ کھائیں اور سکون سے سو جائیں، ان کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ ارے کالو بھیا، یہ سنتے ہی اوپر سے کبوتر کی آواز آتی ہے، کالو بھیا جلدی سے کھانا لے آؤ، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اور وہ لوگ کھانا کھا کر رانو چڑیا کے کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے کالو کوے کو اناج کی بوریاں دے کر جاتے ہیں۔ ارے کالو بھیا جلدی سے لو، یہ آپ کی وہ بوری ہیں جو آپ نے کہا تھا ایک رات رکنے کی، ایک کبوتر کی ایک بوری ہے، تو یہ ہماری طرف سے 15 بوری ہیں، جو 10 آپ کا ہوٹل کا کرایہ اور 5 ہماری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ یہ کہہ کر وہ کبوتر وہاں سے الوداع کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ رانو بہن، تم نے میری اتنی مدد کی ہے تو ان میں سے 5 بوریاں تم رکھ لو۔ ارے کبوتر بھائی، میں یہ کیسے رکھ سکتی ہوں، میں نے تو بہن بن کے آپ کی مدد کی ہے، تو یہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ نہیں کوئی بات نہیں رانو، تم لے لو، بہن بھائی ہیں تو بھائی اپنی خوشی سے اپنی بہن کو دے رہا ہے، تو پھر کبوتر 5 بوری اناج رانو چڑیا کو دے دیتا ہے اور باقی خود رکھ لیتا ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کا ہوٹل اچھا خاصا چلنے لگ جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ان کے دور دور سے پنچھی آ کر اس کے ہوٹل میں رہنے لگتے ہیں، اور وہ پنچھی کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ کے ہوٹل میں ہی رکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے
چلو تو جاتے ہیں، لیکن وہ جاتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوٹل تھا، ہر چیز کا مینیج کیا ہوا تھا، کھانا بھی بہت اچھا تھا، اور رانو چڑیا کتنا مزے کا اور لذیذ کھانا بناتی ہے۔ ہم نے تو بہت مزے سے بہت سارا کھانا کھایا اور انگلیاں ہی چاٹتے رہ گئے۔ یہ سن کر رانو چڑیا اور کوا بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے پھر اپنا ہوٹل کو مینیج کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑا ہوٹل بنا لیتے ہیں، اور مینجمنٹ کو ہر چیز کو بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ کالو کوا اور رانو چڑیا مل کر پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں مٹھو، طوطا اور اس کی بیگم مینو رہتے تھے۔ دونوں ہی اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک مٹھو کی زندگی میں ایک اور مینا آ جاتی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو ٹائم کم دینے لگ جاتا ہے اور گھر میں بہت کبھی کبھار آتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں اس مینا سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح وہ اپنی بیوی سے آ کر بات کرتا ہے کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے، تو مینا بھڑک اٹھتی ہے۔ ارے مٹھو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اب دوسری شادی کرو گے؟ میں نے ساری زندگی آپ کو اتنا پیار کیا ہے، تم مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے ہو مٹھو جی۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو آپ دوسری شادی نہیں کرتے۔ ارے مینا، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے دوسری شادی کرنے دو، تم مجھے اس بات سے منع نہیں کر سکتی۔ ارے مٹھو، ایسا تو نہیں کرو، میں نے ساری زندگی آپ کے نام کی ہے، آپ اب اس طرح سے مجھے دھوکہ دیں گے؟ ارے مینا، دھوکہ تو تب ہوتا اگر میں تم سے بنا بتائے شادی کر کے اس کو اپنے گھر لے آتا۔ اس طرح دھوکہ ہوتا، یہ تو دھوکہ نہیں ہے، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں اور تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم پلیز مان جاؤ اور میری دوسری شادی کروا دو۔ ارے مٹھو، پاگل ہو تم؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پتی کی شادی کسی اور سے کیسے کروا سکتی ہوں؟ ارے مینا، تم بہت اچھی ہو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ نہیں مٹھو جی، نہیں، اچھی تو میں ہوں لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہوں کہ میں اپنے ہی پتی کی شادی کسی دوسری مینا سے کروا دوں۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ارے تم مجھے روک نہیں سکتی ہو مینا، تمہیں میری شادی کروانی ہوگی۔ اتنی دفعہ کہا ہے میں نے تمہیں، مجھے شادی کرنی ہے۔ تم میری بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو۔ اگر تم پیار کرتی ہوتی مجھ سے تو تم یہ بات بھی سمجھتی۔ ارے مٹھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے تو میں تمہاری دوسری شادی نہیں کروا سکتی، کیونکہ میں تمہیں اپنے سے دور بالکل بھی نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی کسی دوسرے مینا کے ساتھ میں برداشت کر سکتی ہوں۔ میری بات کو سمجھو، میری بات کو سمجھو پلیز۔ تم شادی مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ ارے مینا، میں نے کب کہا ہے تم میرے بغیر رہو؟ تم دونوں کے ساتھ میں رہوں گا میں۔ نہیں، مجھے تم پورے کے پورے چاہیے اور میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مینا مان جاؤ نا پلیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، میرے بغیر رہ لو۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔